السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوزخ کا بیان۔ دوزخ کیا ہے کہ دیکھیں، یہ بھی ایک گھر ہے۔ اس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام ہی نہیں۔ یہ بدکاروں یعنی گنہگاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناک کے برابر اگر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی دروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت کو دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کی تلچھٹ کہ ایسا کھولتا ہوا پانی اور پینے کو کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا۔ اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے تو وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس کے پینے سے آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز ہو کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہیں آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کر دو، تمام کرا دو۔ حضرت مالک 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائے تو چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا غل تالا لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کے صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھیں گے کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سب جہنمی جہنم میں، صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈھک کی شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنتی والو، اے جنت والو، ہمیشہ کے لیے خوش رہو، اب مرنا نہیں۔
اور اے دوزخی والو ہمیشہ کے لیے اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کے فرامین کے مطابق گزاریں